اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومثال الثانی کما اذا ندفع ذلك التخلف بأن نقول ان ذلك الدم ليس بنجس لأنه لا يلزم غسل ذلك الموضع فإنعدام الحكم لانعدام العلة لا مع وجودها إلى آخر العبارہ۔ کل کے سبق میں ہم نے یہ بتایا کہ سائل نے اگر نقض وارد کیا اور شاہد اس پر پیش کیا ہے تو اس شاہد کو ہم 5 طریقوں سے دفع کر سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ تھا کہ جریان دلیل ہی کو ہم منع کر دیں، ہمیں یہی تسلیم نہیں کہ دلیل جاری ہے اور حکم متخلف ہے، بلکہ وہاں پر دلیل ہی جاری نہیں ہے۔ اس کی پوری مثال دی کل۔ آج دوسرے کی مثال دے رہے ہیں کہ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ہم تخلف کو تسلیم نہیں کرتے، ہم یہ کہیں کہ ہمیں تخلف تسلیم نہیں ہے، ہم یعنی تخلف کو منع کر دیں۔ جیسے کہ مذکورہ ہی اعتراض کہ شاہد اس نے پیش کیا تھا کہ آپ کی دیکھیے دلیل پائی جا رہی ہے اور حکم متخلف ہے لِأَنَّهُ نَجْسٌ خَارِجٌ مِّن بَدْنِ الْإِنسان، کیونکہ وہ بھی نجس سے خارج ہے کہ جب خون تھوڑا سا نکلا اور بہا نہیں تو نجس خارج من بدن الانسان ہے، آپ کی دلیل تو پائی جا رہی ہے وہاں، اور حکم متخلف ہے یعنی وضو نہیں ٹوٹ رہا ہے، تو ہم وہاں پر کیا کہیں گے کہ بھئی ہمیں تخلفی تسلیم نہیں ہے۔ تخلف تو تب ہوتا جبکہ ہماری دلیل پائی جاتی اور حکم نہیں پایا جاتا، وہاں پر تو دلیل اور علت ہی نہیں پائی جا رہی ہے، لہذا انعدام حکم انعدام علت کی وجہ سے ہے، اور تخلف تب ہوتا جبکہ علت پائی جاتی اور حکم منعدم ہوتا، اس لیے ہمیں تخلف ہی تسلیم نہیں ہے۔ اس کی مثال فرماتے ہیں وہ مثال ثانی، دوسری کی مثال یہ ہے کما اذا ندفع ذلك التخلف، جیسے کہ ہم اسی تخلف کو دفع کر دیں جو ماقبل میں اعتراض اس نے کیا تھا، شاہد پیش کیا تھا، اسی کو ہم اس طور سے دفع کریں کیا، بأن نقول کہ ہم کہیں ان ذالک الدم لیس بنجس، کہ وہ خون جو کہ ابھی ظاہر ہوا ہے بہا نہیں ہے وہ نجس ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ لأنه لا يلزم غسل ذلك الموضع، کیونکہ اس جگہ کا دھونا واجب لازم نہیں ہے۔ فانعدام الحکم لانعدام العلت، جب وہ دم جو ظاہر ہوا ہے، جو خون ظاہر ہوا ہے وہ نجس ہی نہیں ہے تو حکم کا انعدام، اور وضو نہیں ٹوٹ رہا ہے یہ حکم کا انعدام ہوا، تو حکم کا انعدام لانعدام العلت، علت کے نہ پائے جانے کی وجہ سے ہے نا، لا مع وجودها، نہ کہ علت کے وجود کے ساتھ، یعنی تخلف تو تب ہوتا جبکہ وجود علت ہوتا اور وجود حکم نہ ہوتا، تب تخلف ہوتا، اور یہاں پر کس بنا پر انعدام حکم ہے، انعدام علت کی بنا پر، اس کا نام تخلف نہیں رکھتے ہیں، اس لیے تخلف ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ 2 مثالیں ہو گئیں۔ ومثال الثالث، تیسرے کی مثال، تیسرا کیا تھا کہ آپ یہ ظاہر کریں کہ تخلف وہاں پر کسی مانع کی وجہ سے ہے، وہ تخلف دکھائے کہ بھائی آپ کی دلیل پائی جا رہی ہے اور حکم متخلف ہے، تو آپ کیا جواب دیں؟ اس طور سے آپ جواب دیں، یہ ظاہر کر دیں کہ تخلف کسی مانع کی وجہ سے ہے، اگر یہ مانع نہ ہو تو حکم ابھی بھی پایا جائے گا، تخلف نہیں ہوگا، تخلف کسی معنی کی وجہ سے ہے، اور معنی کی وجہ سے تخلف ہو تو اس سے دلیل میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس میں کوئی دلیل میں
خرابی نہیں ہے، کیونکہ معنی جیسے ہی ختم ہوگا فوراً حکم پا لیا جائے گا۔ فرماتے ہیں اس کی مثال انہ اذا اورد علی ذلک التعلیل، اسی تعلیل پر جو آپ نے پہلے علت بیان کی تھی کہ لأنہ نجس خارج من بدن الانسان کالبول، جو آپ نے دلیل قائم کی تھی، جو تعلیل کی تھی، اسی تعلیل پر اگر اعتراض کیا جائے کیا ان ما یخرج من جرح صاحب الجرح السائل نجس خارج من بدن الانسان، اعتراض کیا جائے، ایراد کیا جائے اس سے کہ صاحب زخم، کبھی کبھی ایسے زخم ہوتے ہیں جو بہتے رہتے ہیں، شریعت جس صورت میں عذر مان لیتی ہے، کیا مانتی ہے؟ عذر۔ کسی کا زخم ایسا ہے کہ بہہ رہا ہے، لگاتار بہہ رہا ہے، تو صاحب جرح وہ زخم جو لگاتار بہہ رہا ہے، تو ایسے شخص کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے اس کے بہنے سے، حالانکہ وہاں پر جو مواد بہہ رہا ہے وہ بھی تو نجس خارج من بدن الانسان ہے، جو آپ نے دلیل دی تھی، آپ نے یہی تو کہا تھا لأنہ نجس خارج من بدن الانسان کالبول، تو صاحب جرح کے جو زخم جرح سائل سے لگاتار جو بہہ رہا ہے وہ بھی نجس خارج من بدن الانسان آپ کی دلیل کے تحت ہے، تو آپ کی دلیل دیکھیے پائی جا رہی ہے وہاں پر، لیکن اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ کیا نہیں ٹوٹتا ہے؟ وضو نہیں ٹوٹتا ہے، جس کا لگاتار زخم بہہ رہا ہے اس کا جب تک کہ وقت نہیں نکلتا ہے، دوسرا وقت نہیں آتا ہے، اس وقت تک اس کا وضو، شریعت کہتی ہے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو دیکھیے وہاں پر حکم متخلف ہے اور آپ کی دلیل پائی جا رہی ہے لأنہ نجس خارج من بدن الانسان کالبول، جو آپ نے دلیل دی تھی، جو آپ نے تعلیل پیش کی تھی، علت بیان کی تھی، وہ علت تو وہاں پائی جا رہی ہے، لیکن حکم نہیں پایا جا رہا، تو تخلف دکھا دیا اس نے، ہے تخلف دکھا دیا۔ ہم اس کو کیسے دفع کریں گے؟ اس کو دفع ہم اس طرح سے کریں گے کہ ہم یہ ظاہر کریں گے کہ بھائی یہاں پر تخلف جو ہے حکم کا، ہم یہ مانتے ہیں کہ حکم کا تخلف ہے، لیکن حکم کا تخلف یہ نہیں ہے کہ بے نفسہ ہے، کہ حکم بے نفس ہی نہیں پایا جا رہا ہے، بلکہ یہاں پر حکم کا تخلف معنی کی وجہ سے ہے کہ شریعت نے اس کے زخم کو جو لگاتار بہہ رہا ہے، ایسے زخم سے جو مواد بہہ رہا ہے، اس کے لیے شریعت نے یہ حکم لگا دیا کہ اگر اس پر بہنے کی بنا پر وضو اگر اس کا ٹوٹ جائے تو ایسی صورت میں وہ نماز کی ادائیگی پر قادر ہی نہیں ہو پائے گا، یہ ہو پائے گا تو اس کو حرج میں مبتلا کرنا ہوگا۔ پھر اس لیے دفع حرج کے لیے جب تک وقت باقی ہے شریعت نے یہ فیصلہ کیا کہ تاکہ وہ حرج میں نہ مبتلا ہو، اس لیے شریعت نے حکم لگایا کہ جب تک وقت رہے گا اس وقت تک اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، وہ معذور ہے۔ کیا ہے وہ؟ ہاں، اس کا مطلب اس عارض کے پیش نظر، اس معنی کے پیش نظر اس کا وضو نہیں ٹوٹ رہا ہے، ورنہ تو وضو ٹوٹ جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ جیسی وقت نکلتا ہے، یا بعض ائمہ کے نزدیک جیسے ہی وقت آخر داخل ہوتا ہے ویسے ہی اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اس لیے ہم اس کو دفع کریں گے کہ حکم بے نفس ہی متخلف نہیں ہے، کہ دلیل اس حکم پر دلالت ہی نہیں کر رہی ہے، بلکہ ہم کہیں گے کہ حکم کا تخلف یہاں پر کسی معنی کی پیش نظر ہے، جیسے ہی معنی ختم ہوگا فوراً حکم پا لیا جائے گا۔ وجہ سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے ہیں وہ مثال الثالث، تیسری کی مثال یہ ہے انہ اذا اورد علی ذلک التعلیل، کے مذکورہ تعلیل پر جب اعتراض کیا جائے اس بات کو لے کر کہ انما یخرج من جرح صاحب الجرح السائل، کہ لگاتار بہنے والے زخم والے شخص کے زخم سے جو نکل رہا ہے نجس خارج من بدن الانسان، وہ نجس خارج من بدن الانسان ہے، مع انہ لیس بحدث، حالانکہ وہ حدث نہیں ہے، حیث لم ينتقض به الطہارہ، یہی وجہ ہے کہ اس سے نہ اگر حدث ہوتا تو وضو ٹوٹ جاتا نا، لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، کب تک؟ مادام الوقت باقیہ، جب تک کہ وقت باقی رہتا ہے۔ ندفعہ، اگر یہ ایراد کیا جائے، یہ نقض وارد کیا جائے تو ہم اس کو دفع کریں گے بأننا، اس طور سے کہ انا نقول، کہ ہم کہیں گے لیس الحکم المطلوب متخلفا عن الدلیل، حکم مطلوب جو کہ حد سے ہے، وضو کا ٹوٹنا ہے، وہ متخلف نہیں ہے دلیل سے، بل ہوا موجود، بلکہ حکم تو موجود ہے، لیکن لم یظہر فی الحال،
لیکن وہ حکم ظاہر نہیں ہوا ہے فی الحال. کیوں؟ لوجود مانع، معنی کے موجود ہونے کی وجہ سے. وَإِلَّا لَمْ يَتَمَكَّنِ الْمُكَلَّفُ مِنَ الْأَدَاءِ، ورنہ تو اگر نکلتے ہی اگر حکم ظاہر ہو جائے تو مکلف جو ہے جس کا زخم بہ رہا ہے وہ تو نماز وغیرہ کی ادائیگی پر قادر ہی نہیں ہو پائے گا. وَلِهَذَا يَلْزَمُ الطَّهَارَةَ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ، یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی وقت نکلتا ہے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے نا، اور طہارت اس پر لازم ہو جاتی ہے، اسی حدث کی وجہ سے جو حدث پہلے موجود تھا اور ظاہر نہیں ہو رہا تھا. جب وقت کا خروج ہوا فوراً اس کا ظہور ہو جاتا ہے. لا بخروج الوقت، تو یہاں پر حدث جو ٹوٹ رہا ہے، اب وہ طہارت جو ٹوٹ رہی ہے، حدث جو مطلب وضو اس کا جو ٹوٹ جا رہا ہے وہ خروج وقت کی وجہ سے ٹوٹ رہا ہے؟ نہیں، اسی حدث کی وجہ سے جو پہلے ظاہر نہیں ہو رہا تھا اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ رہا ہے. ورنہ تو اگر وقت کے نکلنے کی وجہ سے وضو ٹوٹنے لگے اور خروج وقت ناقض وضو ہو جائے تو کون بچے گا ایسا کہ جس کا وضو نہ ٹوٹے؟ اور مزید یہ کہ خروج وقت فی نفسی ہی وقت کے اندر یار کوئی قباحت نہیں ہے، سمجھے نہیں؟ اس لیے یہاں پر خروج وقت سے اس کا وضو نہیں ٹوٹ رہا ہے. علت وہی ہے کہ اس کا زخم وہ جو ہے نا بدن خارج من بدن الانسان جو ہے وہی علت ہے وضو کے ٹوٹنے کی، لیکن وہ حکم وہاں پر ظاہر نہیں ہو رہا تھا فی الحال معنی کی وجہ سے. جیسے ہی وقت نکلا اب وہ معنی ختم ہو گیا، اور معنی کیا ہے؟ وہی کہ شریعت نے دفع حرج کے لیے اس کے لیے یہ اجازت دے دی ہے. بات سمجھ آئی؟ فرماتے ہیں خروج وقت کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹ رہا ہے. فإنه ليس بحدث بالإجماع، کیونکہ خروج وقت جو ہے وہ بالاجماع حدث نہیں ہے. والحکم هو كونه حدثا، اور حکم کیا ہے یہاں پر؟ وہ ہے ایسے حدث کا ہونا جو کہ موجب وضو ہو. تو یہ حکم جو ہے مطلقاً ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی وقت سے مقید ہے وہ کہ فی الحال تو وہ موجب وضو نہیں ہوگا اور جب وقت نکل جائے گا تو موجب وضو ہوگا، ایسا نہیں ہے. حدث جو ہے وہ موجب وضو ہوتا ہے مطلقاً، اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے. فرماتے مطلقاً موجب وضو ہے لا کونہ موجبا لہ فی الحال، ایسا نہیں ہے کہ وہ موجب وضو فی الحال ہے، فی الحال نہیں ہے. مع وجود المانع، وجود معنی کے ساتھ ساتھ، ایسا نہیں ہے کہ وجود معنی کے ساتھ ساتھ وہ موجب وضو ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ مطلقاً وہ موجب وضو ہے، چاہے فی الحال ہو چاہے فی المستقبل ہو، کیسا بھی ہو. سمجھے نہیں؟ اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے. وہ مثال الرابع، چوتھے کی مثال. چوتھا کیا تھا کہ ہم یہ بتائیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ محال کو مستلزم ہے، ہمیں یہی تسلیم نہیں کہ وہ محال کو مستلزم ہے. استلزام محال کو ہم تسلیم نہ کریں، منع کر دیں، اس طرح سے ہم دفع کریں اس کو. تو اس کی مثال جیسے فرماتے ہوا مثال الرابع، چوتھے کی مثال یہ ہے ان یقول المدعی حقیقت الانسان موجودۃ، کوئی دعویٰ کرنے والا شخص مدعی یہ کہے، دعویٰ کرے حقیقت الانسان موجودۃ، حقیقت انسان موجود ہے، یہ دعویٰ ہے. دیکھیے اب اس نے تعلیل کی اور علت بیان کی اور دلیل دی کیا؟ لأنہ شیء وحقائق الاشیاء موجودۃ، کیونکہ وہ ایک شے ہے. حقیقت انسان کیا ہے؟ ایک شے ہے. وحقائق الاشیاء موجودۃ، حقائق اشیاء ثابت ہیں، موجود ہیں، ہے نا، یہ دلیل دے دی. فیورد، تو اب اس پر اعتراض کیا جائے، نقض وارد کیا جائے. کیا؟ انہ علی تقدیر وجود حقیقت من الحقائق یلزم محال، کہ جناب حقائق میں سے کسی حقیقت کے موجود مان لینے کی تقدیر پر محال لازم آئے گا. کیا لازم آئے گا؟ محال لازم آئے گا. وہ کیا؟ وہو انہ لو کانت موجودۃ، وہ یہ کہ حقیقت اگر موجود ہوتی فاما ان یکون وجودها موجودا، تو یا تو اس کا وجود، جب وہ موجود ہوگی حقیقت تو اس کا وجود یا تو موجود ہوگا، ہے نا، اولا، یا وجود اس کا موجود. اگر وجود موجود نہ ہو تو پھر وہ موجود کیسے ہو گئی بغیر وجود کے، ہے نا. اس لیے یہ تو شک باطل ہے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ حقیقت موجود ہے تو اس کا وجود موجود ہے، اس کا وجود موجود ہے،
اگر آپ یہ کہیں تو لازم آئے گا کہ پھر اس کے وجود میں وجود موجود ہے تو وجود میں اب گفتگو کی جائے گی. اس کا وجود جو موجود ہے وہ آیا کہ اس کے وجود کا بھی ایک وجود ہوگا نہیں ہوگا؟ تو یا تو اس کے وجود کا وجود ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر وجود کا وجود نہیں ہو تو یہ باطل، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اگر وجود کا وجود ہے تو پھر اس کے وجود میں گفتگو ہوگی. تو یا تو ہاکذا الی غیر النہایہ تسلسل رہے گا، یہ تو تسلسل بھی محال ہے نا. یا لوٹ کر آئیں گے تو دور لازم آئے گا تو اور دور بھی محال، سمجھے نہیں. تو ہر صورت میں چاہے چلتے رہیں چاہے لوٹ کر آ جائیں، ہر صورت میں دور یا تسلسل ہوگا. اور جب تسلسل ہے اور تسلسل ہے محال، کیا ہے؟ تسلسل محال ہے. لہذا حقیقت کے موجود مان لینے کی بنا پر محال لازم آ گیا. یہ کوئی اعتراض کرے اب ہم جواب کیا دیں گے کہ بھائی جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ تسلسل لازم آ رہا ہے یا آپ کہہ رہے ہیں کہ محال لازم آ رہا ہے، ہمیں یہی تسلیم نہیں ہے کہ محال لازم آ رہا ہے. ہمیں یہی تسلیم نہیں ہے کہ محال لازم آ رہا ہے، کیونکہ محال تو آپ نے وہ صورت نکال کے دکھا دی کہ وجود یا تو موجود ہوگا. اس کا مطلب وجود کو اس کا عین نہیں مان رہے ہیں. تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر اس کے وجود میں غور کریں گے، گفتگو کریں گے. جبکہ کسی بھی شے کا جو وجود ہوتا ہے اس کی ذات کا عین ہوتا ہے. جب اس کی ذات کا عین ہوتا ہے تو یہ سوال ہی کھڑا نہیں ہوگا پھر. اور یہ سوال کھڑے کرنے کی وجہ سے آپ نے کہہ دیا کہ محال لازم آ رہا ہے، تسلسل لازم آ رہا ہے. جب یہ سوال ہی کھڑا نہیں ہوگا تو تسلسل ہی لازم نہیں آگا. لہذا ہم کہیں گے کہ محال لازم ہی نہیں آ رہا ہے. جواب سمجھ میں آ گیا؟ فرماتے ہیں کہ کوئی اعتراض کرتے ہوئے کہے کہ اس کا وجود یا اگر حقیقت موجود ہوگی تو اس کا وجود یا تو موجود ہوگا اولا یا موجود نہیں ہوگا. فإن كان الثاني، اگر وجود موجود ہی نہ ہو فكيف يوجد بدون الوجود، تو وجود کے بغیر وہ کیسے پالی گئی ہے نا. وإن كان الأول، تو یہ سوال ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وجود موجود نہ ہو یہ تو شرک باطل ہے. وإن كان الأول، اور اگر وجود موجود ہو اس کا، يتكلم في وجود ذلك الوجود، تو اس وجود کے وجود میں گفتگو کی جائے گی. ہاکذا، اسی طریقے سے چلتا رہے گا معاملہ ہے. فإما أن ينتهي إلى وجود لا وجود له، تو یا تو یہ بات منتہی ہوگی ایسے وجود تک جس وجود کا وجود نہ ہو، جس وجود کا وجود نہ ہو، اور یتسلسل، یا اسی طریقے سے گفتگو آگے چلتی رہے گی. وکلاہما محالان، دونوں باتیں محال ہیں کہ ایسے وجود تک پہنچنا جس کے لیے وجود نہ ہو، یہ بھی بات محال ہے. پھر وہ موجود کیسے ہو گیا ہے نا. اور اگر گفتگو ایسی چلتی رہے کہ وہ وجود تو ہے، موجود تو ہے، لیکن اس کے وجود، اس کے لیے ایک وجود ہے، پھر وجود میں گفتگو ایسی چلاتے رہیں تو یہ تسلسل ہے. تو دونوں باتیں محال ہو گئیں. فرماتے وَنَدْفَعُهُ، یہ اعتراض کیا جائے، یہ نقض کیا جائے تو ہم اس کو دفع کریں گے. یہ شاہد پیش کیا جائے نقض پر تو ہم اس کو دفع کریں گے بِأَنَّا لا نسلم لزوم المحال، ہمیں یہاں پر لزوم محال ہی تسلیم نہیں ہے. وَإِنَّمَا يَلْزَمُ أَن لَوْ كَانَ حَقِيقَةُ الْوُجُودِ وُجُودِيَّةً، ہاں یہ بات تو لازم تب آتی جبکہ وجود کی حقیقت وجودیہ ہو. وجودیہ سے مراد اس کا الگ سے ایک وجود ہو، یعنی غیر ہو موجود کا. یہ معنی ہے، ذہن میں رکھنا یہاں پر. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وجود، حقیقت وجود کو آدمیہ مان رہے ہیں. آدمی نہیں، بلکہ وجودیہ ماننے کا مطلب کیا ہے کہ اس کا الگ سے ایک وجود ہوتا، یعنی غیر ہوتی وہ اس موجود کا. بات سمجھ میں آئی؟ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا يَلْزَمُ، یہ محال تو لازم تب آتا ان لو کان حقیقت الوجود وجودیتن، کہ اگر وجود کی حقیقت وجودیہ ہوتی، یعنی اس کا ایک الگ سے وجود ہوتا. ولا نسلم ذالک، اور الگ سے وجود ہونا ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے. ولو سلم فوجودہ عین، اور اگر اس کو وجودی مانے یعنی الگ سے وجود مانے تو جو الگ سے وجود ہے وہ بھی اس کے یہ موجود کا عین ہی ہوگا. کیا ہوگا؟ اگر اس کا وجود بھی مانے ہم الگ سے تو وہ وجود الگ سے وجود نہیں ہوگا، اسی موجود کا ہی عین ہوگا. جب عین ہوگا تو پھر گفتگو، جو سوالات آپ نے کھڑے کیے تھے وہ سارے سوالات اب کھڑے نہیں ہوں گے. وہ مثال الخامس، اور تیسرے کی مثال، وہ خامس کی مثال، پانچویں کی مثال. پانچواں کیا تھا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں، جس کو آپ محال کہہ رہے ہیں، ہمیں یہی تسلیم نہیں ہے کہ وہ محال ہے. یہ پانچواں تھا. اس کی مثال کیا ہوگی؟ اس کی مثال یہ ہوگی کہ انا نقول، کہ ہم کہیں گے ان فعل زید و عمر بخلق اللہ تعالی، زید
اور عمر کا فعل، کوئی بھی کام کرے وہ تو وہ اللہ کے خلق سے ہے. کیوں؟ لأنه فعل عبد، کیونکہ زید اور عمر جو ہیں وہ بھی عبد ہے نا، اور ان کا فعل بھی فعل عبد ہے. وافعال العباد بخلقه تعالی لأنه فعل عبد، یہ صغرا. وافعال العباد بخلقه تعالی، اور افعال عباد اللہ کی مخلوق ہوتے ہیں. یہ دلیل ہو گئی پوری. اب اس دلیل پر اعتراض کرے کیا؟ فیورد علیہ النقد، تو اس پر نقض وارد کیا جائے. کس طور سے؟ من قبل المعتزلی، معتزلی کی جانب سے. کیونکہ معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ بندے کے افعال اختیاریہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے. یہ افعال اختیاریہ میں گفتگو ہے. افعال استراریہ میں تو بالاتفاق ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو معتزلی کی جانب سے یہ نقض وارد کیا جائے. کیا؟ کس سے؟ زنا سے. کہ جناب آپ کہہ رہے ہیں کہ لأنه فعل عبد وافعال العباد من بخلقه تعالی، یہی تو آپ کی دلیل ہے. تو وہ کہے گا کہ یار اگر فعل عبد کو، ہر فعل عبد کو، یعنی بندے کے فعل اختیاری کو اللہ کی مخلوق مان لیا جائے تو محال لازم آ جائے گا. کیسے محال لازم آ جائے گا؟ اس لیے کہ زنا بھی تو ایک فعل عبد ہے، اور زنا جب فعل عبد ہے تو آپ کے بقول وہ بھی افعال، وہ بھی خلق باری تعالیٰ سے ہوگا، ہے نا؟ اور جب اللہ کی مخلوق ہوگا تو اب زنا جو کہ قبیح ہے، اس سے اللہ رب العزت کی خلق سے اگر اسے مان لیا جائے تو اللہ رب العزت کا قبیح سے موصوف ہونا لازم آئے گا. قبیح سے، اور اللہ کا قبیح اور عیب سے موصوف ہونا یہ محال ہے نا؟ عیب سے موصوف ہونا، دیکھو معتزلہ بھی محال مانتے ہیں، ہے نا؟ گمراہ گروہ جو ہے وہ بھی محال مانتا ہے. لیکن دور حاضر کے نجدی وہابی جو ہے وہ موصوف ہونا محال نہیں مانتے ہیں. یہ تو ان سے بھی، معتزلہ سے بھی گئے گرے. یہی وجہ ہے کہ معتزلہ تو گمراہ ہے، یہ کافر ہے. سمجھے نہیں؟ ہاں، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. فرماتے ہیں تو یہ کیا کہیں گے کہ زنا سے اعتراض کر دیں گے، زنا سے نقض کر دیں گے کہ زنا قبیح ہے اور وہ بھی فعل عبد ہے. لہذا اگر اللہ کی خلق سے ہوگا تو اللہ کا موصوف ہونا لازم آئے گا، اور اللہ رب العزت کا عیب اور قبیح سے موصوف ہونا محال ہے. لہذا محال لازم آ رہا ہے اگر فعل عبد کو اللہ کی، فعل عبد یعنی جو اختیاری ہو، اس کو اللہ کی خلق سے مانے، اس سے محال لازم آ رہا ہے. آپ کی دلیل سے محال لازم آ رہا ہے. اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ نقص سمجھ میں آ گیا؟ کیسے دفع کریں گے آپ اس کو؟ کہ اس کو ہم دفع اس طرح سے کریں گے کہ جو آپ جس کو محال کہہ رہے ہیں وہ محال ہی نہیں ہے، وہ آپ کی سمجھ سے محال ہے. سمجھ سے کیسے محال ہے؟ کہ معتزلی نے خلق اور کسب کو دونوں کو ایک سمجھ لیا. اس نے خلق اور کسب کے درمیان فرق نہیں کیا، تو اس نے کسب کو بھی خلق سمجھ لیا، خلق کو بھی کسب سمجھ لیا، جبکہ دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے، بعد بعید ہے. کیسے؟ کہ خلق وہ محل قدرت میں واقع نہیں ہوتا ہے، اور کسب محل قدرت میں واقع ہو جاتا ہے. کسب جس آلے سے ہو، اس کے باوجود کسی آلے سے بھی اگر کسب ہو رہا ہے، اس کے ذریعے سے کسب ہونے کے باوجود کاسب کو خالق کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن خالق اپنے خلق میں مستقل ہوتا ہے. دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. یہ تم نے فرق نہیں کیا، اس لیے کسب اور خلق کے درمیان عدم فرق کی وجہ سے یہ تم نے دکھا دیا کہ محال لازم آ رہا ہے. اگر فرق کرو گے تو کوئی محال لازم نہیں آ رہا ہے. اللہ رب العزت کی خلق سے ہے زنا، نہ کہ اس کی کسب سے، اور اتصاف کسب کی صورت میں ہوتا ہے، خلق کی صورت میں نہیں ہوتا ہے. اللہ رب العزت زنا معاذ اللہ کر تھوڑی رہا ہے، وہ متصف کیوں ہوگا؟ وہ تو خلق ہے. اکتساب اور اتصاف جو ہے وہ بندے کا ہے. تو کسب اور خلق کے درمیان فرق اگر آپ کر لیں گے تو کوئی محال لازم نہیں آئے گا. جواب ہو جائے گا نا؟ فرماتے ہیں فیورد علیہ نقص، تو اس پر نقص وارد ہوگا من قبل المعتزلی، معتزلی کی جانب سے، بالزنا، زنا کے ذریعے سے. بان یقول، وہ کہے گا الزنا فعل من افعال العباد، کے زنا افعال عباد میں سے ایک فعل ہے، ولیس بخلقہ تعالی، اللہ کے خلق سے وہ نہیں ہے. لانہ قبیح، کیوں خلق سے نہیں مان رہا ہے؟ کیونکہ زنا قبیح ہے. وخلق القبیح قبیح، اور خلق قبیح
قبیح ہے، وَاِتِّصَافُهُ تعالیٰ بِهِ محال، اور اللہ رب العزت کا زنا سے موصوف ہونا اور یا قبیح سے موصوف ہونا محال ہے۔ وَنَدْفَعُهُ، ہم اس کو دفع کریں گے، بِمَنْعِ کَوْنِ خلق الزنا قبیحًا، اسی بات کو منع کر کے کہ خلق زنا قبیح ہے اور محال ہے، یہ قبیح اور محال ہے، ہم اسی کو تسلیم نہیں کریں گے۔ وَإِنَّمَا الْقَبِيحُ وَالْمُحَالُ فِعْلُ، قبیح اور محال جو ہے وہ زنا کا کرنا ہے، زنا کا کسب ہے نا، لا خلق، اس کا خلق نہیں ہے، وہ بینہما، خلق اور کسب کے درمیان بینہما بون، اتنی دوری ہے، اتنا بڑا فرق ہے دونوں کے درمیان، لا یخفا، جو ایک سمجھدار آدمی پر مخفی نہیں ہے۔ بات سمجھائی؟ فرق وہی ہے جو ہم نے